بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، کل مشاہد حسین سید صاحب کے کہے ہوئے الفاظ سننے کے بعد اچانک سے میں اپنے آپ کو بہت ہی اپنی زندگی کے پچھلے دور کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ مجھے یاد ہے جب ملتان میں وفاقی وزیر سکندر حیات بوسن صاحب الیکشن لڑتے تھے تو ہم ان کے ساتھ ان کی ٹیم کے طور پہ کام کیا کرتے تھے، کیونکہ میرے چچا سید عارف اختر کاظمی سیاسی طور پہ ہمیشہ سے ایکٹیو رہے اور انہوں نے اس معاملے میں ایک بہترین ورکنگ کی، اور ہمارے جو خاندان کے افراد تھے ان کے ساتھ انہوں نے بہت ہی بہتر اور جامع پالیسی کے ساتھ ان کے مفادات کے لیے کام کیا۔ لیکن اچانک سے آج محسوس کیا میں نے کہ وہ لوگ جو نون لیگ سے کسی نہ کسی حوالے سے بھی اٹیچ تھے، آج وہ لوگ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہیں، اور شاید ہی میں نے زندگی میں کبھی ایسا دیکھا ہو کہ کسی بھی تنظیمی ڈھانچے کو اتنی بدحالی کا شکار کیا گیا ہو۔ لیکن ایک انتہائی عجیب صورتحال یہ رہی کہ جب بھی کسی تنظیمی معاملات میں اتار چڑھاؤ آتا ہے تو اس کی ایک لمٹس ہوا کرتی ہے، ان کی کنڈیشن ایسے ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کسی قسم کا کوئی ایسا دورانیہ دیکھتے ہیں کہ جن میں انہیں مسائل کا سامنا ہو، تو پھر ان کی جو ایفرٹس ہوتی ہیں وہ اس طرف چلی جاتی ہیں کہ وہ اس میں جن لوگوں کے باعث مطلب عوام، ان لوگوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے، اپنی جگہ بنانی ہوتی ہے، اپنے آپ کو روشناس کرانا ہوتا ہے مختلف پہلوؤں سے، اور لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ اپنی جو محنت ہے، اپنی کاوشیں ہیں، ان کو ایک خاص انداز سے نہ تیز کر دیتے ہیں، ایک عام گراس روٹ لیول پہ جا کے کام کرتے ہیں، ایک عام آدمی کے قریب جاتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی بہانے سے مختلف قسم کی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، کسی مزدور کی نوکری لگوا دی جاتی ہے، کسی کو افسر کو ترقی دلوا، مطلب مختلف قسم سے ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جس کے باعث وہ تنظیم جو ہے، جو کسی بھی قسم کی بدحالی کا یا وقتی طور پہ کسی زوال کا شکار ہو رہی ہوتی ہے، وہ خود بخود جو ہے اس محنت کے عوض جو ہے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، نون لیگ کا جو یہ اس بار دورانیہ ہے، اس 8-9 ماہ کی گورنمنٹ کا، یہ ایک بڑا ہی عجیب قسم کا دورانیہ ہے، اور یہ صورتحال بالکل سمجھ سے بالا تر دکھائی دیتی ہے۔ اور جو سپوک پرسن ہے نون لیگ کے، ان لوگوں کی جو کنڈیشن ہے، میں دیکھ کے کبھی حیران رہ جاتا ہوں کہ آخر کیا نون لیگ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی عوام کے درمیان نہیں آنا ہے؟ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ ہی میں عمران خان کا سپورٹر ہوں، اور نہ ہم نون لیگ کے لیے بھی گلبرگ میں جا کے ہمارے دوست صاحبان ان کے بڑے اچھے سپورٹر ہیں، تو بڑے شیر کے نعرے لگایا کرتے تھے اس وقت، تو ہمارے ذہنوں میں آپس میں رائے کا اختلاف ہونا اور بات ہے، لیکن کبھی یہ تعصب نہیں رہا کہ یہ جو ہے اس پارٹی کے ساتھ اتنا شدید اختلاف ہو جائے۔ لیکن آخر یہ سب لوگ ہمارے وطن کا حصہ تو ہے نا، یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، اے این پی، پی ٹی آئی، یہ سب لوگ آخر ہمارے مٹی کا ہی حصہ ہے نا، یہ ہمارے وطن کے ہی لوگ ہیں نا۔ اگر آج کسی آدمی کا کوئی پی ٹی آئی سے تعلق ہے یا نون لیگ سے تعلق ہے یا جے یو آئی سے تعلق ہے، مطلب یہ سب وہی لوگ ہیں۔ آج ایک آدمی کی نظر میں عمران خان درست ہے، کل نواز شریف درست ہو جائے گا، مطلب یہ عوام ہے، ان کی رائے ہے، جس کو جس وقت جو بھلا لگتا ہے وہ اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس نے بڑی ایک ایسی صورتحال دکھائی دی، اور جب میں نے مشاہد حسین سید صاحب کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھا کہ ہمیں اب الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے، تو آپ یقین کیجئے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مریم بی بی اور رانا صاحب کا جو لہجہ ہے، یعنی جب وہ بات کر رہے تھے، بے شک پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، لیکن کیا وہ پاکستان کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا میں حیران ہوں کہ کیا نون لیگ کو کبھی پاکستان کی عوام سے دوبارہ ملاقات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی؟ کیا ہم کبھی دوبارہ الیکشن میں جانا نہیں چاہتے؟ ہمارا جو رویہ ہے اور
جب ہم کسی بھی عہدے پہ فائز ہونے کے بعد کسی معاملے میں اپنی اپوزیشن کو للکارتے ہیں تو اس اپوزیشن میں موجود بہت بڑی تعداد اس عوام کی ہوتی ہے جن لوگوں کے درمیان ہم نے بھی جانا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب ہم اپوزیشن کے بارے میں کچھ الفاظ استعمال کریں یا ان کے بارے میں سخت گیر ہوں تو اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اس اپوزیشن سے جڑے ہوئے افراد وہی لوگ ہیں جن میں سے کچھ افراد نے ہمیں یہ عزت بخشی ہے کہ آج ہم اس عہدے پر فائز ہیں. یا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہماری جو عوام ہے وہ کوئی مطلب ہے ہماری دشمن عوام نہیں ہے, ہمارے کوئی وہ پارٹی ایسی پارٹی نہیں ہے, وہ کوئی آپ کافروں سے جنگ کرنے نہیں جا رہے ہیں, یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, یہ پی ٹی آئی کے لوگ, یہ نون لیگ کے لوگ, یہ سب پاکستانی ہیں. کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک آدمی اگر آج گورنمنٹ میں آ گیا تو وہ دوسروں کے خلاف اتنی انتہا پسندی کے اقدامات شروع کر دے کہ ان کو لگنے لگے کہ یار یہ ہمارا ملک ہی نہیں ہے, ہم تو پتہ نہیں کہیں غیر ملکی محسوس کرنے لگے اپنے آپ کو, یا اتنا غیر محفوظ تصور کیا جائے کہ جب دوسری پارٹی اقتدار میں آئے گی تو اس کے بعد تو ہماری زندگی اجیرن ہو جائے گی. اور وہ لوگ بھی پھر یہ پلاننگ کرنا شروع کر دیں کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ان سے یہ بدلہ لیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی جو سیاست کا رخ ہے یہ انتہائی خوفناک پہلو ہے اور ہمیں اس پہ انتہائی گہری نظر ڈالنی ہوگی. اور اس وقت جتنے بھی اکابرین ہیں اور جتنے بھی اہل نظر لوگ ہیں یا دانشور ہیں وہ اس بات کو پوری طاقت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت سیاسی جماعتیں اپنی ساری کاوشیں جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے عوام کے دلوں میں اپنی نفرت بھرنے کے لیے پوری طاقت سے کوشاں ہیں. آخر ایسا کیا قیامت آ گئی ہے؟ ایک تو ملک بری طرح بدحالی کی طرف چلا گیا ہے. آپ جو آدمی 10 روپے میں گزارا کرتا تھا اس بیچارے کو آپ نے آمدنی اس کی 5 روپے پہ لے آئے ہیں, اور جو مارکیٹ ریٹس تھے, جو مہنگائی کا لیول تھا وہ آپ 50 روپے پہ لے گئے ہیں. یعنی آپ ایک لمحے کے لیے یہ تصور بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو عوام ہے جس کے پاس آپ نے بار بار جا کے جھولیاں پھیلانی ہے, جس کو جا کے آپ نے یہ کہنا ہے کہ سر اسی تواڈے نوکر ہاں, اسی تواڈے ویر ہاں, اسی تواڈے بھرا, آپ ان لوگوں کے بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں رہے. ابھی کل الیکشن میں آپ دوبارہ انہی کے جا کے پیروں میں بیٹھیں گے, دوبارہ جا کے انہی لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ان کا شکریہ ادا کریں گے, ایک میلے کچیلے بابا جی کو پکڑیں گے, گلے لگائیں گے, اور جناب ایک چھوٹی سی میلی بچی کو اٹھا کے گود میں لے کے اور اس کی تصویریں بنائیں گے یہ دکھانے کے لیے کہ ہمیں عوام سے بہت زیادہ محبت ہے. تو میرے دوست آپ اس جھوٹ کے سسٹم سے باہر آئیں, اور جو عوام آپ لوگوں کے ساتھ چلتی ہے, جو آپ لوگوں کے لیے قربانیاں دیتی ہے, جو آپ کے ورکر ڈنڈے کھاتے ہیں جا کے, جو جیلوں میں جاتے ہیں, ان کے لیے بھی تھوڑا سوچنے کی کوشش کریں. یہ انسان ہے, ان کے بھی اندر دل دھڑکتا ہے, ان کی بھی انا ہوتی ہے, یہ بھی عزت دار لوگ ہیں, ان کو بھی کسی کو جواب دینا پڑتا ہے. جو آپ کا ایک معمولی سا ورکر ہوتا ہے نا, جس نے کوئی ریڈی لگانے والا ہے, کوئی مزدوری کرنے والا ہے, اس نے بھی اپنے محلے میں موجود دوسری جو سیاسی ٹیمیں کام کر رہی ہیں, ان کے جو ورکر ہیں, ان کو منہ دکھانا ہوتا ہے, ان سے بات چیت کرنی ہوتی ہے. وہ آپ کے لیے مر جاتا ہے, وہ لڑ پڑتا ہے سر آپ لوگوں کے لیے, وہ ایک پل میں اپنے بچوں کو یتیم کر دیتا ہے آپ لوگوں کی محبت میں. آپ لوگ اس کے بدلہ انہیں یہ دے رہے ہیں کہ ایک تو آپ نے مہنگائی کا طوفان لا کے ایک عام آدمی کی بدترین حالت کر دی ہے, اس کی زندگی آپ نے اتنی مشکل کر دی ہے کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ہم لوگوں نے جن لوگوں کو ووٹ دیا تھا, یا جو کبھی ہمیں زندگی میں ایسا لگا تھا کہ یہ لوگ ہمارے اپنے ہیں, ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پہ کسی اور نے حکومت شروع کر دی ہے, ہم پہ جو ہے نا حملہ ہو گیا کسی قسم کا, اللہ معاف کرے. یہ کس چیز کا شکار ہو گئے ہم لوگ؟ یار ہم لوگ سب لوگ بھی انسان ہیں, یہ پاکستان ہمارا بھی ہے, یہ ہمارے ہی پیسے کے ٹیکس سے ہم ایک ماچس کی ڈبی خریدتے ہیں نا, اس پہ بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں. یہ جتنی عیاشیاں, یہ گاڑیوں کے پٹرول اور یہ اتنے بڑے بڑے جو آپ مار کے سر کرتے ہیں, 10 50 لوگوں کی ٹیمیں لے جا کے باہر سفر کرتے ہیں, یہ ساری ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے. یہ ہمارا پیٹ کٹتا ہے تو آپ لوگوں کو سہولتیں میسر آتی ہیں. تو عزیزان گرامی, میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اتنے اقدامات کیے جائیں. آپ لوگوں کا لہجہ ہی عجیب ہے. اگر رانا صاحب پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی مخاطب کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جناب ہم ایسے کر دیں گے, ایسے یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ انسان ہیں سر,
وہ آپ ہی لوگوں کا وہ ان میں سے ہو سکتا ہے 50% لوگ وہی ہیں جو پہلے نون لیگ کو ووٹ ڈالتے تھے. آپ لوگ اس طرف کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے آخر ایسا کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے دلوں میں گھر ختم ہو گیا ہے؟ میں نے سنا ہے حدیث شریف ہے کہ انسان کی اصل موت اس وقت واقع ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکل جاتا ہے. آپ لوگوں کی موت ہو رہی ہے, آپ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں اس بات کو, آپ لوگوں کے دلوں سے باہر جا رہے ہیں. پاکستانی عوام آپ کو اتنا بھی نہیں, اتنا بھی برداشت کرنے کی خواہاں نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے دل میں ذرا سی جگہ رکھ سکے. آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کس طرف جا رہے ہیں. اور میں تو حیران ہی رہ جاتا ہوں کبھی کہ آخر میاں صاحب نے یہ پارٹی بنائی تھی تو انہوں نے اپنے اس کو چلانے کے لیے ہی بنائی ہوگی, یا جو اس میں اور احباب موجود ہیں وہ سب لوگ آخر کبھی جائیں گے ہی نا عوام میں, یا کبھی نہیں جائیں گے. آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کو ہم جیسے مرضی جھوٹ بولتے رہیں, جیسی مرضی باتیں کرتے رہیں, ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, ہم دوبارہ سے جائیں گے, دوبارہ سے جا کے ان کو پھر بیوقوف بنا لیں گے, انہیں بتائیں گے نہیں پہلے تو جو باتیں ہو رہی تھی وہ تو کوئی اور جگہ تھی, کہیں اور چاند پہ بیٹھ کے یہ ساری تکلیفیں آپ نے جھیلی ہیں, یہ ہمارے پاکستان کی مٹی کا تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. عزیزان گرامی, میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ شاید اس خواب سے جب آپ لوگ جاگیں گے تو آپ لوگوں کو بہت بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ اتنی تکلیفیں نہ پہنچائیں لوگوں کو. میں کل میرے پاس لوگ رابطہ کرتے ہیں اپنے حساب کتاب کے لیے, عملیات لائن اور سائیکالوجی میرا روحانیت کا شعبہ ہے, اور میں اللہ کی مہربانی سے مجھے اللہ نے توفیق دی ہے کہ نہ تو میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ میرے سے تعویذ لو اور جا کے تمہاری زندگیاں بدل جائے گی, میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جاؤ اپنی ماں کے پیروں کو چوم کے نکلو تاکہ اللہ پاک تمہاری زندگی آسان کر دے. میں لوگوں کو یہ احساس دلاتا ہوں کہ اپنے باپ کو شفقت سے دیکھو تاکہ اللہ پاک تم پر مہربانی فرمائے. میں 10-10 ہزار کے تعویذ نہیں دیتا ہوں, شکر الحمدللہ اللہ نے مجھے ایسی توفیق دی ہے. میں اپنے وطن سے پیار کرتا ہوں, اپنی مٹی سے پیار کرتا ہوں, اور اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہوں. میں نے آج تک زندگی میں ایسی سڑک کراس نہیں کی کہ اگر وہاں پہ کوئی پتھر یا کوئی چیز ایسی موجود ہو کہ میں نے اسے اٹھا کے سائیڈ پہ نہ رکھا ہو. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ایک زندہ آدمی بنایا. لیکن عزیزان گرامی, میں اس بات پہ ضرور کہنا چاہوں گا, اور اگر میں یہ آواز نہیں اٹھاؤں گا میں اپنے اندر مر جاؤں گا. اگر میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا, اگر میں حق بات بھی نہیں کر سکتا, اگر میں اپنے وطن میں رہ کے اتنی بھی جرت نہیں رکھتا, یا میں اتنا مجبور اور لاچار ہوں, پھر میرے زندہ ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا اگر میں بھی اس ظلم میں برابر کا شریک ہو جاؤں. الحمدللہ میں اپنے رب کو اپنا زندہ چہرہ دکھاؤں گا. میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب جاؤں گا, میں انہیں یہ کہہ سکوں گا کہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کی کوشش کی ہے. بے شک گناہ گار ہوں, لیکن میں بھاگا نہیں ہوں, بزدل نہیں ہوں کہ میں نے اپنے ملک کے بدترین حالات میں اپنے غریب دوستوں کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے, اپنے عام آدمی کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ نون لیگ کے جو یہ جو گورنمنٹ ہے, یہ جو موجود ہے, آپ لوگ میاں صاحبان سے یہ گزارش ہے کہ خدا را رحم کریں اس قوم پہ. بس ہو گئی ہے اس قوم کی. لوگوں کے گھروں میں بچیاں 2-2 سال کی, ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں. فون آ رہے ہیں مجھے, لوگ مجھ سے اپنی تکلیفیں شیئر کرتے ہیں, دل پھٹ رہا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے. کب کریں گے آپ لوگ یہ کون سے ٹریک پہ چل رہے ہیں؟ ملک میں ایسی بدحالی کا شکار ہو گیا, ابھی ملک دہشت گردی کی نئی لپیٹ میں آنا شروع ہو گیا ہے. کیا آپ لوگوں نے کبھی دوبارہ عوام میں نہیں آنا؟ کبھی ایسا موقع نہیں آئے گا کہ آپ لوگ عوام کے سامنے آ کے بیٹھیں گے؟ کبھی وہ دن نہیں آئے گا؟ میاں صاحبان سے میری گزارش ہے, اور رانا صاحب جو نون لیگ کے عہدیداران ہیں, کہ آپ اس بات پہ توجہ دیں. یہ وقت ضرور گزر جائے گا. پاکستانی قوم یہ تکلیفیں جھیل لے گی. یہ فولاد کی بنی ہوئی قوم ہے, ان کے لوہے کے جگر ہیں, یہ ساری تکلیفیں جھیل لیں گے. لیکن آپ یقین رکھیں یہ اس بار بھولیں گے نہیں سر. آپ لوگوں کی دی ہوئی ساری محبتیں یاد رہیں گی, اور جب نون لیگ کا ہر آدمی جھولی پہلائے ووٹ لینے کے لیے ان لوگوں کے پاس جائے گا, یہ لوگ بہت اچھی طرح اس بات کے بارے میں احساس دلائیں گے. عزیزان گرامی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا وطن ہے. ہم بے شک جس مرضی پارٹی میں رہیں, جس مرضی پارٹی کے ساتھ کام کریں, لیکن یہ ہمارا حق بنتا ہے کم از کم ایک عام آدمی سے محبت تو کریں نا. آپ کے رائے کا اختلاف ہونا اور بات ہے, آپ کسی کے خلاف کوئی آپ کو پسند ہے نہیں ہے,
اس میں کوئی حرج نہیں, یہ سب کا حق ہے کہ وہ جسے چاہے پسند کرے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو پسند نہیں کرتا اس کو آپ کہیں کہ نہیں اس کو دفنا دیں, بس اس کا وجود ہی نہیں ہمیں پسند. نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہوگا اور ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. آج ایک عام نون لیگ کا جو ووٹر ہے, آپ لوگوں نے اس کی بدحالی کا یہ عالم کر دیا ہے. وہ سبزی اور دہی لینے جا رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, اور اس میں اس کا قصور نہیں ہے. اسے میاں صاحب کا وہ اچھا ٹائم یاد ہے, ہم خود نعرے مارتے تھے میاں صاحب کے, لیکن ہمارے دلوں میں کبھی ایسی بات نہیں تھی, بے شک کوئی کسی کا ورکر ہو. میں تو ایک نظریاتی آدمی ہوں, اور میری جو لائن ہے فقیری کی, اس میں یہ ساری باتیں ہیں بھی نہیں, نہ مجھے شوشہ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ایک عام آدمی آپ لوگوں کی وجہ سے سر ایک روٹی آٹے کے لیے پریشان ہو گیا ہے. آپ لوگ اسے کیوں نہیں محسوس کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی گاڑیوں کا پٹرول سر اسی کے پیٹ سے جا رہا ہے جس کے پاس آج روٹی نہیں ہے. وہی آدمی آپ لوگوں کے ہیلی کاپٹر کے خرچے اٹھا رہا ہے. وہی آدمی آپ لوگوں کے اسمبلی میں بیٹھ کے بڑے مزے سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے باتیں کرنے اور مائک کے سامنے آ کے بولنے کی سہولتیں سر یہ وہ عام آدمی دے رہا ہے. وہ ہے یہ لوگ. تو میں گزارش کروں گا اپنی گورنمنٹ سے, سرکار سے, کہ خدا را ہم پہ رحم کریں. ایک عام آدمی کے, میں لوگوں کے روزانہ مسائل سنتا ہوں, ان کی تکلیفوں نے مجھے ذہنی طور پہ اتنا ڈسٹرب کر دیا ہے کہ میری سمجھ نہیں آتی ہے. میں خود اتنا طاقتور نہیں ہوں کہ عام آدمی کے لیے کچھ کر سکوں, اور جتنی اللہ نے توفیق دی ہے میں کوشش کرتا ہوں. لیکن آخر آپ لوگ کس لیے ہیں؟ اگر آپ لوگ اتنے بے بس ہیں, اتنے ناکارہ ہیں کہ آپ لوگ ہمیں روٹی سکون سے نہیں کھانے دے سکتے, تو پھر کیوں آئے ہیں آخر؟ اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بجائے اس کے کہ یہ سمجھے کہ ہم پہ کوئی تنقید کر رہا ہے, ہماری اس ریالٹی کو سمجھے. ایک عام آدمی پاگل ہو رہا ہے سر, ان کے پاس بچوں کی فیسیں نہیں ہے. ایک بچہ سکول میں اپنے ٹیچر کو بتا رہا ہے کہ سر میں نے کل سے کھانا نہیں کھایا ہے, دم نکل رہا ہے ہمارا یہ دیکھ کے, تکلیف کا شکار ہیں ہم. آپ لوگ مہربانی کریں اور اپنی سیاسی چپکلش اور جھوٹے رویوں سے باہر نکلیں, ایک عام آدمی کے سامنا کریں اور اسے کوئی فیور دیں, اس کے لیے کوئی کام کریں. اور اس سے بھی بڑھ کے کم از کم, آخر کیا اسی مٹی میں ہم نے نہیں جانا ہے؟ کیا یہی پاکستان کی مٹی 5 فٹ چوڑی آپ کو خوشبو اس کی نہیں چاہیے؟ میں نے تو اسی میں جانا ہے, مجھے تو اسی وطن کی مٹی میں ہی دفن ہونا ہے, اور اس کی خوشبو مجھے اتنی عزیز ہے کہ میں اس کے اگینسٹ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا. آپ لوگوں نے اس مٹی میں نہیں جانا ہے, آپ لوگوں نے یہاں دفن نہیں ہونا ہے. اگر آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا ہے تو جو چاہے کریں, لیکن جو آدمی جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, نون لیگ سے ہے, پی ٹی آئی سے ہے, یاد رکھے کہ جس نے اس مٹی میں دفن ہونا ہے نا, جس کو اس وطن کی مٹی کی خوشبو کی چاہت ہے, اسے اس بات کو ضرور سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم لوگ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں؟ عجیب ملک کو بدحالی کا شکار کر دیا ہے. آج اگر ہم لوگوں نے یہ فیصلے نہ کیے, آج ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش نہ کی, تو آپ یقین کیجئے ہم اس بدترین ادوار کو جن کی مثالیں لوگ دیتے ہیں آج, ہم اس کا حصہ بن جائیں گے. میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس پاکستان کی مشکلات کا دور کرے اور ساری پریشانیاں ختم فرمائے, اور جو یہاں کی عوام ہے اللہ پاک اس پہ رحم فرمائے, کیونکہ جو حالات دکھائی دیتے ہیں ایسا نہیں لگتا کہ یہاں کے اکابرین اس کی عوام پہ رحم کرنے کی بارے میں سوچتے ہیں. لیکن یقیناً ایسے ہی ہوگا. جو خلق خدا سے محبت نہیں کرتا وہ رب پاک بھی اس سے محبت نہیں کرتا, اللہ پاک اس سے بالکل پیار نہیں کرتا. اس غلط فہمی میں بالکل نہ رہیں. ان کے انجام بدنصیبی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کوئی آدمی اس وقت مر نہیں سکتا جب تک وہ ظالم کا انجام نہ دیکھ لے. یہ میرے اللہ پاک کا ایک سسٹم ہے, اور اس کے سسٹم کی ایکوریسی اتنی بہترین ہے کہ اس میں آج تک کبھی فرق نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں. اور اس بار جو میرے اللہ پاک کا سسٹم اپ گریڈ ہوا ہے, جیسے پوری دنیا اپ گریڈ ہوئی ہے نا, اس طرح میرے اللہ پاک کا سسٹم بھی اپ گریڈ ہو گیا ہے. آپ دیکھیے گا کہ یہ سارے نظارے انشاءاللہ العزیز میں آپ دیکھنے سے پہلے کسی کی سانس بند نہیں ہوگی. جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. عزیزان گرامی, اپنا دھیان رکھیے گا, اور آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ.